بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اس پروگرام میں ہم کریم آقا علیہ السلام کے ان عظیم جانثاروں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی صحبت میسر تھی، جنہیں رب کائنات نے رضی اللہ عنہم و رضوان کی سند عطا کی تھی، جنہیں خالق کائنات نے کل وعد اللہ الحسنہ کی سند عطا کی تھی، دخول جنت کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اور پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کیا جو صاحب غابہ ہیں اور محافظ صحابہ ہیں، جنہیں کریم آقا علیہ السلام نے بیعت رضوان کے موقع پر 3 مرتبہ بیعت کا اعزاز عطا فرمایا۔ اور یہ وہی صحابی ہیں جن کی بابت کریم آقا نے فرمایا تھا کہ میرے ابو قتادہ جو ہیں وہ گھڑ سواروں میں سب سے زیادہ تیز ہیں، اور پا پیادہ چلنے میں حضرت قربان جاؤں سلمہ بن اکوع اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ تیز چلنے والوں میں شامل ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک حسین واقعہ آپ سماعت کریں۔ جب ابو کلاب کے لوگ 7 ہجری کے اندر انہوں نے جناب فتنہ کھڑا کر دیا اور مرتد ہو گئے، تو کریم آقا علیہ السلام نے ان کی سرکوبی کے لیے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جناب ایک قافلہ روانہ کیا، اور اسی قافلہ میں قربان جاؤں سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب وہ جنگ چھڑ گئی اور جناب قربان جاؤں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 بڑے بڑے خانوادوں کو واصل جہنم کیا، اور لوگ بھاگ گئے، اور جو بھاگ گئے تھے ان کی عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا، بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، لیکن اہل عرب کی ایک بڑی حسین عورت اس میں موجود تھی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جان بازی دیکھی، ان کی جان ساری دیکھی، تو اس عورت کو ان کے حوالے کر دیا، ان کو عطا کر دی۔ لیکن قربان جاؤں جب مدینہ پاک میں کریم آقا کی بارگاہ میں آئے تو کریم آقا علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت مجھے دے دو۔ اسی وقت کریم آقا کا کہنا تھا کہ وہ حسین و جمیل عورت کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سلمہ بن اکوع نے پیش کر دی۔ کریم آقا نے وہ عورت اپنی ذات کے لیے نہیں لی، بلکہ مکہ میں جو قیدی تھے ان قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے اس عورت کو مکہ بھیجا، اور آقا کے غلام جو قیدی تھے وہ مدینہ پاک میں آ گئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اتنی حسین عورت تھی، لیکن حضرت سلمہ بن اکوع نے اسے ہاتھ تک نہ لگایا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ صاحب غابہ محافظ صحابہ کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وہ عظیم ہستی، جب بولتے ہیں تو ایک شہد کا سمندر دریا رواں ہو جاتا ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، وہی پھر حسب سابق ذکر جاری ہے، صاحب غابہ محافظ صحابہ حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہیں گے آپ کی خدمات، اور کس طرح آپ نے اپنا تن من دن نبی کے نام پہ قربان کیا؟ الحمد للہ ولیہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا کافیہ ردیف ملا دیا جی، صاحب غابہ اور محافظ صحابہ، الحمدللہ، بہت اعلیٰ، خوبصورت، اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی عظمت، ان کی شان، مقام اور ان کے کردار کا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑا جو انہیں شرف ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا، سبحان اللہ، زیارت مصطفیٰ کا، اس کا ہی کوئی بدل نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کا ہی کوئی بدل نہیں۔ بے شک۔ حدیث شریف ایک جامع ترمذی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی سبحان اللہ، فمن احبہم فبحبی احبہم اللہ اکبر، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم بے شک، ومن آذاہم فقد آذانی جی، ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ اللہ او اکبر، کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا،
اللہ سے بچتے رہنا، یعنی احتیاط کا دامن نہ چھوٹنے دینا۔ جی کوئی ہلکی بات کہنا، تبرہ کرنا، غلط جملے کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں بھی ان کے بارے میں رقیق خیال نہ لانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم جی ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ بے شک، معیار دے دیا، واہ واہ واہ، اور کیا سچا اور سچا معیار دیا ہے، ایسا پیمانہ، ایسا کرائٹیریا جس پر چلنے سے، جس کو تھامنے سے، جس کو اختیار کرنے سے انسان بے شمار قباحتوں سے، علائشوں سے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ بے شک، رحمت عالم نے فرمایا جس کو تو مجھ سے بغض ہے نا، جی وہ بے شک میرے صحابہ سے بھی بغض رکھے، اور جس کو مجھ سے محبت ہے فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، واہ واہ، وہ میری وجہ سے میرے صحابہ سے پیار کرے۔ کیا کہنے، سبحان یہ اللہ۔ معیار جو ہے ہونا چاہیے کہ ہم جس صحابی سے بھی پیار کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیار کریں، بے شک، اور حضور کی آل کے جس فرد سے بھی پیار کرتے ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جب معیار حضور کی ذات ہو جائے تو پھر فرق نہیں رہتا دار والوں میں اور گھر والوں میں، کیا کہنے، سبحان پھر اللہ۔ بندہ ان سے بھی پیار کرتا ہے، ان سے بھی، ان کی بھی غلامی کا دم بھرتا ہے، ان کی بھی غلامی کا دم۔ اس روایت کے الفاظ آخری جو ہیں، روایت پوری کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ اکبر، اللہ اور جس اکبر، نے اللہ کو اذیت دی ہے وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکے۔ بے شک، یہ صحابہ کا شرف اور مقام، ہر صحابی، اور پھر درجہ بدرجہ ان کی عزتیں، عظمتیں، رفتیں، رافتیں، ہر ایک کو جو جتنا قریب ہوا اس نے اتنا ہی دامن بھرا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنے ہی تمغے عطا فرمائے، بے شک، اتنے ہی میڈل عطا فرمائے، اتنے ہی پھول اس کے سینے پہ سجائے۔ انہی جلیل القدر، عظیم المرتبت ہستیوں میں ایک وہ ہستی ہیں جن کا نام ابو ایاس حضرت سلمہ بن اقوا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح، جو صاحب غابہ اور محافظ صحابہ جی آپ نے کہا۔ سبحان اللہ، ہم گزشتہ پروگرام میں آپ کی جانثاری اور جفاکشی اور جوان مردی، سرفروشی کے ایسے ایسے واقعات بیان کر چکے ہیں کہ جن کو سن کر یقین نہیں آتا بندے کو، ایک تنہا بندہ اتنا بڑا جو ہے وہ اقدام کر سکتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے لشکر جو ہے انہیں آگے لگا سکتا ہے، لیکن یہ اعزاز حضرت سلمہ کا تھا، بے شک، یہ جرأت انہیں حاصل تھی، اور اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت خوش تھے۔ اکثر جب ان کی جوانمردی کے واقعات سنتے اور ان کا جذبہ اور جوش دیکھتے تو میرے آقا مسکرا اٹھتے تھے، اللہ اکبر، سبحان تبسم اللہ، فرمایا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر مارکوں سے واپس آتے ہو، خیبر سے جب واپس پلٹے حضور تو حضرت سلمہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، یوں اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا واہ ہوا واہ تھا۔ واہ، سبحان یہ اللہ، کیا بات ہے، کیا سبحان کہنا ہے، اتنی اپنائیت اور اتنا قرب اور اتنا اعتماد کہ حضور ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں۔ اور جب غابہ والا جو مارکہ ہوا تھا جی، اس سے جب واپس پلٹے تھے، ہم نے گزشتہ پروگرام کے آخر میں ذکر کیا تھا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ اپنی مبارک سواری پر، اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا، اللہ اکبر، سوار کیا ہوا تھا، وجود مصطفیٰ سے مسعود ہے، مس ہو رہا کیا تھا۔ کہنے، کیا اعزاز، کیا اعزاز اور شرف ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب رہا تو بہت کچھ سیکھا، بے شمار روایات آپ سے، اور بڑی بڑی ایسی مرویات جن کے اندر بڑا پیغام پنہا تھا، جی وہ حضرت سلمہ سے ہیں۔ ٹوٹل تعداد تو اب آپ نے جب جو ہے ورگردانی کی اور استقراء اور تتبع اور تصفح کیا تو کہا کہ کوئی 77 جی احادیث ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت سلمہ سے مروی ہیں۔ انہی میں سے ایک بخاری شریف کی وہ روایت بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، ہم بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھائیے، جی جنازہ پڑھیے۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ شخص جو جانے والا ہے کیا اس کے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کوئی اور سوال نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ جی وسلم کہ یہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، آج اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ جو حقوق العباد کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے ہم کتنا ایزی لے لیتے ہیں اس کو، جی اور پھر اعلان کرتے ہیں میت پر کھڑے ہو کر کے جی معاف کر دیں، جس نے لینا ہو لے لیں یا معاف کر دیں۔ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، صحیح، نیت کم ہی ہوتی ہے۔ سرکار نے پوچھا اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ عرض کیا گیا نہیں۔ فرمایا اس نے کچھ ترکہ میں وراثت کے اندر چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا گیا نہیں۔ جی فرمایا چلو اٹھو جنازہ پڑھو۔ صحیح، جنازہ پڑھا، سرکار نے پڑھایا، صحابہ اکرام نے بھی پڑھا۔ فرماتے ہیں ایک دوسرا جنازہ آیا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنازہ پڑھیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اس کے ذمہ کچھ قرض ہے؟ جی تو عرض کیا گیا کہ جی ہاں اس نے قرض دینا ہے کسی۔ فرمایا ترکہ میں کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا گیا جی چھوڑا ہے، چھوڑا ہے، کچھ دینار چھوڑے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس سے قرض ادا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ چھوڑ کے گیا ہے، چلو جنازہ پڑھو۔ ایک تیسرا جنازہ لایا گیا، اللہ اکبر، اللہ حضور اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جنازہ حاضر ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اس نے ترکہ میں کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کیا گیا جی کچھ نہیں۔ اس کے ذمہ قرض ہے؟ عرض کیا گیا ہاں ہے، 3 دینار قرض اس نے ایک شخص کے دینے ہیں۔ تو رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، رؤوف و رحیم ہونے کے باوجود، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنے غلاموں پر اتنے حریص ہونے کے باوجود فرمایا تم جنازہ پڑھو، میں اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ مقروض ہے، اس نے قرض دینا ہے۔ اتنی اہمیت ہے قرضے کی، اللہ اتنی اکبر، اہمیت، اتنی اللہ بڑی اکبر۔ ذمہ داری، اور ہم نے اس کو بالکل لائٹ لیا ہوا ہے۔ جی تو حضرت سلمہ جو ہیں، جی، ایک تو اس حدیث کے راوی بھی یہ ہیں، واہ واہ واہ، اور پھر ان کا اس میں حصہ کیا ہے اس روایت میں؟ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا آقا ان کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، صحیح، جتنا یہ قرض انہوں نے دینا وہ میں ادا کروں گا، آپ جنازہ پڑھ دیجئے۔ اللہ اکبر، تو میرے آقا نے فرمایا چلو جنازہ پڑھ۔ کیا کہنے۔ ناظرین محترم، یہ قرض کتنی اہم چیز ہے آپ اندازہ کریں، بلکہ حدیث گواہ ہے کہ شہید پر بھی قرضہ معاف نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو ناظرین محترم یہ ہے، جسے تعلق ہم نے خراب کرنا ہے اسے قرضہ لے لو دے لو تو تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ اتنا اہم ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا تھا۔ تو اب اندازہ کریں کہ کتنی اہم چیز ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ اور حضور قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جنازہ آیا آپ کی بارگاہ میں اور کہا اگر یہ مقروض ہے تو مصطفیٰ کریم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ ایسے پروگرام کرنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور آپ دیکھیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک شخص نے قرض لیا، اور آپ جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ایک جگہ گئے تو اس کا گھر بھی قریب تھا، کڑی دھوپ تھی، تو لوگ اس گھر کے دیوار کے سائے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو کسی شخص نے امام اعظم سے کہا بھی آپ بھی آ کے کھڑے ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں میں یہاں کھڑا نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ بندہ میرا مقروض ہے، کہیں یہ بات سود میں نہ آ جائے۔ تو آپ اس دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے تھے۔ مفتی صاحب، یہ بڑی حساس بات ہے، یہ قرضہ جو ہے۔ جی ہاں، ایک تو اس میں یہ بڑی اہم بات، بجائے خود جی ایک قرض جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم بڑی آسانی سے بلا ضرورت بھی قرضے لیتے ہیں۔ صحیح، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان قرضوں پر جو سود چارج کیا جاتا ہے آج کے اس دور میں، یعنی وہ سود جس کی اتنی شدید مذمت اللہ کہ اللہ رسول نے اپنے ساتھ اعلان جنگ کہا ہے، جی، اعلان جنگ کہا ہے، اور پھر بے شمار وعیدیں۔ آج میں کبھی جب جاتا ہوں نا جی دیہی علاقوں کے اندر، تو پتہ چلتا ہے بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی وہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، استغفر اللہ، وہ سود پہ پیسہ دے رہے ہیں اور سود کھا رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے باوجود پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی
اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں نازل نہیں ہوتی اور اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی ہے۔ اب یہ ایک تو بات یہ دونوں پہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی وقفے سے پہلے واقعہ بیان کیا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث بیان کی، جی، تو اس کے آخر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ تیسرے نمبر پر جو لایا گیا تو اس کے قرض کا ذمہ حضرت ابو قتادہ نے لیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان حضرت ابو اللہ۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سلمہ نے نہیں، حضرت سلمہ تو لیکن یہ روایت جو ہے ان سے مروی ہے۔ حضرت سلمہ سے ہے، تو حضرت ابو قتادہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے عرض کیا جی میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ واہ واہ واہ، اب اس کے اندر ان کا دیکھ لیں جذبہ کیا تھا، کیا کہنے، وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان کلمہ گو حضور کا غلام کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے محروم نہ ہو جائے جی، جو نماز جنازہ میں آپ نے اس کے لیے کرنی ہے، اللہ اکبر، کیونکہ پتا تھا کہ وہ دعا جب ہو جائے گی تو وہ بخشا جائے گا۔ اب قرض جو ہے جی، ایک اور بات اس حوالے سے میں جب کبھی وہ پڑھتا ہوں تو اس وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ شاہ سوار کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ، جب کربل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ، تو اب دیکھیے وہ چند لوگ تھے آپ کے ساتھ، 72 نفوس قدسیہ تھے، تو سامنے اتنا بڑا لشکر ہے اور پوری ایک سٹیٹ ہے، یزیدی سٹیٹ ہے، اس سے تو ان حالات کے اندر تو انسان کو ایک تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک فرد کی اہمیت ہوتی ہے، ایک سپاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، کسی کو بندہ چاہتا ہے کہ لشکر بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، تو چونکہ آپ تربیت یافتہ تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، سبحان اللہ، نواسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنتی پھول تھے میرے آقا کے، جی، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز میں پرورش پائی تھی، تربیت ہوئی تھی۔ اب اس کا اثر یہ تھا کہ آپ نے ایک مقام پر رک کے لشکر کا جائزہ لیا اور اس لشکر کا جائزہ مشاورت ہوئی، صحیح، تو آپ نے یہ فرمایا کہ بتاؤ کیا میرے اس جماعت میں، میرے ان جانثاروں میں، میرے اس لشکر میں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے جس نے کسی کا قرض دینا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی بات ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے جس نے کسی کا قرض دینا ہو؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے قرض دینا ہے۔ آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، صحیح، میں تمہیں کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں۔ اللہ اکبر، میں نے پہلے کہا نا کہ جب اس ماحول میں، ان حالات میں کہ جب ایک بندے کی ضرورت ہو جی، بے شک، تو اس وقت سپہ سالار اور قائد اور لیڈر صرف اس بیس پر ایک بندے کو واپس کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑی اہم چیز ہے۔ بلکہ مفتی صاحب یہ بھی تو انہی کے شہزادے ہیں نا جنہوں نے اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا تھا جب سرکار نے ہجرت فرمائی تھی، لیکن لوگوں کی امانتیں واپس کر جی کے آئے بے شک بے شک، یہ چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی۔ اچھا کہا جی واپس چلے جاؤ، جی، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتا، اس لیے کہ میں تو اپنے نانا کا دین اور نظام، جی، شریعت، اسلام بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ میرے نانا نے تو مکروز کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، اگر میں کسی مکروز کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا، کل روز معاشر نانا مصطفیٰ نے پوچھ لیا اللہ اکبر، کہ میں نے تو مکروز کا جنازہ نہیں پڑھا تھا اور تم اپنا سپاہی بنا کے لے گئے، تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ اچھا اس نے عرض کیا کہ امام علی مقام میں نے قرض تو دینا ہے لیکن میں اپنی اہلیہ کے ذمہ لگا کے آیا ہوں، وہ قرض ادا کر دیں گی۔ صحیح، آپ نے فرمایا یہ بات مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ جی، اگر کسی مرد کی بات کرتے تو اور بات تھی، عورتیں معاملات میں اتنی ذمہ دار نہیں ہوتی، اس لیے عورتوں سے تخفیف بھی ہے دینی معاملات میں، سارے معاملات کے اندر۔ فرمایا نہیں تو واپس چلے جاؤ، آپ نے واپس کر دیا اس کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ قرض کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی امانت ہے۔ صحیح، اس میں قرض لینے والے کو، آپ نے جس طرح کہا نا کہ یہ کسی کو آپ تعلق توڑنا ہو، ہاں جی، ایسے سلام دعا ختم کرنی ہو تو اس کو قرض دے دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرض دینے والے کو، قرض خواہ کو اتنی فکر نہیں ہونی چاہیے جتنی فکر قرض دار کو ہونی چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جتنی پریشانی اس کو ہونی چاہیے، جتنا چین آرام اس کا خراب ہونا چاہیے، ہر وقت اس فکر میں رہے کہ میں جلد سے جلد قرض واپس کروں
کہیں اس حالت میں میری موت نہ آ جائے. اللہ اکبر. بلکہ مفتی صاحب اس میں آپ حالت کی میں اجازت میرا سے عرض آخری کروں گا، وقت نہ کریم آ آقا نے فرمایا کہ بندہ اس کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھے، ترجیحات پہلی رکھے کہ جو ہی میرے پاس پیسے آئیں تو میں ادا کر دوں گا. فرمایا اگر وہ عزم مصمم رکھے اور نہ کر سکے اور ایسے چلا جائے، فرمایا اس کا قرضہ محمد عربی قیامت کے دن ادا کرے گا. سبحان. یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس فکر میں رہے، واہ واہ واہ. اس پریشانی میں رہے، صحیح. اس جستجو میں رہے کہ جو ہی مجھے موقع ملا تو میں ادا کر دوں گا. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اب کتنی خوبصورت بات تھی ان سے مروی. اللہ اکبر. اسی طرح ایک موقع پر صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث کے بھی راوی یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کوئی بندہ سٹاک نہ کرے، صحیح. جمع نہ کرے. 3 دن رکھ سکتے ہو اور اس کے بعد تقسیم کر دو، جتنا بھی ہے جو بھی ہے کسی کے پاس، اس سے زیادہ. اس دور میں ظاہر ہے یہ ڈیپ فریزر نہیں ہوتے تھے اور اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے تھے، جی. تو اس کو خشک کر کے رکھتے تھے یا جس طرح بھی رکھنا ہوتا. تو صحابہ اکرام نے ایسا ہی کیا. اگلا سال جب آیا نا، قربانی کا موقع آیا، جی. تو دیکھیے صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھ لیجئے، جذبہ ایمانی دیکھ لیجئے. یعنی کیا وہ ہم بھاگتے ہیں پابندیوں سے، احکام سے کہ تخفیف ہو جائے، آسانی ہو جائے، ہمارے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ ہو جائے، کوئی جو ہے اپرچونٹی مل جائے، کوئی لوٹ سیل لگ جائے جی. نیکیوں کی. ہم ایسے مواقع پر جس طرح ہمارا اوورال رویہ ہے، ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم وہ خاص راتوں میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، آگے پیچھے مسجدیں ویراں ہوتی ہیں. ماہ رمضان المبارک میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اس سے آگے پیچھے ویراں ہوتی ہیں. چونکہ وہ جو بینیفٹ ہے نا، جی. وہ جو ثواب کی زیادتی، ہم اس کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں. یہ نہیں ہے کہ اس رب کا حکم ہے اور اس کی عبادت ہے. صحابہ کرام کا جذبہ کچھ اور ہی ہوتا تھا. یعنی ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. اللہ اکبر. صحابہ تم پر حج فرض ہو گیا، حج کرو. اچھا آپ حج کر لیتے بس چپ کر کے، لیکن اب اسی تک بات تھی کہ حج فرض ہو گیا. لیکن اب صحابہ کا جذبہ دیکھیں. جی. صحابی کھڑے ہوئے، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا اکل عام یا رسول اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے جذبہ. جی. یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ ہر سال ہی ہو جائے، صحیح. ہر سال ہم حج کیا کریں، نیکی فاستبقوا الخیرات. یہ ہے سبقت لے جانے والے. سبقت لے جانے واہ واہ والے واہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ سبحان علیہم اللہ. اجمعین. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب نہ دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب نہ دیا 3 بار. پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ بلا ضرورت سوال نہ کیا کرو. اللہ اکبر. اللہ. لو قلت نعم لوجبت. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. لو قلت نعم لوجبت. شریعت بن جاتی. اگر میں واہ تمہارے واہ واہ. سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا واہ واہ واہ. تو حج ہر سال فرض ہو جاتا. مطلب میری ہاں سے کیا کہنے. اللہ کا قانون بن جانا تھا. واہ واہ واہ. حج سبحان فرض. اللہ. صحابہ کا جذبہ یہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب ادھر کیا ہوا؟ حضرت وہ کہتے ہیں نا جی، وہ آپ کی جو جملہ ہے کہ لب صادق سے جو سخن تقریر ہو جائے، کبھی قرآن بن جائے کبھی تفسیر ہو جائے. کیا بات. سبحان. بے شک ایسا ہے. یعنی حضور کے لبوں کی جنبش کا نام شریعت ہے. بے شک. بے میرے شک. آقا کی زبان مبارک کی حرکت کا نام اللہ کا قانون ہے. بے شک. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہے جی. اور مقنن بھی ہے. بے شک. بے شک. مصطفیٰ ہاں کہہ دیں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ہاں ہو جاتا ہے، نہ کہہ دیں واہ واہ واہ. تو رب کی بارگاہ میں بھی نہ ہو جاتا ہے. صحیح. باخدا خدا کا یہی. خدا کا یہی ہے در، جی. نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، واہ واہ. جو یہاں نہیں تو واہ. وہاں نہیں. اب حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگلا سال ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود بخود عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں، جی. وغیرہ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، بات وہاں ختم ہو گئی کہ گوشت سٹاک نہ کرو 3 دن سے زیادہ، اور انہوں نے سٹاک نہیں کیا بات. لیکن عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ گزشتہ سال والا حکم آج اس سال بھی ہے، واہ واہ واہ. وہ اب بھی موجود ہے، 3 دن سے زیادہ ہم سٹاک نہ کریں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، وہ اس سال کے لیے ہی تھا. اللہ اکبر. اسپیشل حالات تھے اس وقت، ضرورت تھی، حاجت مند لوگ زیادہ تھے، زیادہ تھے. صحیح. تو فقراء تھے، تو اس لیے وہ حکم دیا. اب جو اس میں مستحب طریقہ ہے وہ اختیار کرو کہ 3 حصے کرو اور باقی جو تمہارے حصے کا ہو جتنے دیر مرضی سے کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب
ناظرین کرام، حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے، اور ان سے جو مرویات ہیں قبلہ مفتی صاحب ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں انتہائی محترم جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ مفتی صاحب نے ابتداً آج ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب جنازہ آیا تو امام الانبیاء نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے گواہی لی۔ یعنی لوگوں کی گواہی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لوگوں کی گواہی پہ رب کائنات فیصلے فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک جنازہ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو گزر رہا تھا، امام الانبیاء نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑا نیک آدمی تھا، پارسا ہے، متقی ہے، لوگ اس سے بڑے خوش تھے۔ کریم آقا نے فرمایا وجبت۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، کریم آقا نے پھر پوچھا یہ کون جانے والا جا رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بہت برا آدمی تھا، لوگ اس سے بڑے تنگ تھے، لوگ پریشان تھے، مخلوق اس سے پریشان تھی۔ تو کریم آقا نے فرمایا وجبت۔ صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، پہلا برا آدمی گیا، اچھا آدمی گیا، تو ہم نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا، یہ جہاں سے گزرتا تھا خوشبو آتی تھی، اور لوگ دیکھ کے کہتے تھے وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ تو تب بھی سرکار نے واجبت فرمایا، اور جب بعد والا آیا تو ہم نے کہا برا تھا، تب بھی واجبت فرمایا۔ فرمایا جب پہلے بندے پر تم نے گواہی دی تو میں نے واجبت کہا، رب نے اسے جنت عطا کر دی، اور جب دوسرا بندہ گیا تم نے گواہی دی وہ برا تھا، میں نے واجبت کہا تو رب نے اسے جہنم دے دی۔ مفتی صاحب، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیبر کے اندر بھی سرکار کا قرب تھا، اور کریم آقا نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہاں بھی روایات آپ سے ہیں بسم اللہ، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ۔ یہ آپ نے بہت اہم بات کر دی جی اس حوالے سے، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایک دو چیزیں، کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بندوں کی جو گواہی ہے جی کسی کے حق میں، خاص طور پر فوت شدہ کے حق میں، یہ اتنی ویلڈ ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے اللہ اکبر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے فرمایا ہے حسنوا موتاکم۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے ناظرین جہاں تک یہ پروگرام سنا دیکھا جا رہا ہے، یہ سمجھیں اور اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں۔ جی یہ سوسائٹی کا ایک المی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حسنوا موتاکم، اللہ اکبر۔ تمہارے جو مردے ہیں نا ان کی خوبیاں بیان کرو، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ان کی خوبیاں بیان کرو۔ جو دنیا سے چلا جائے پھر اس کی خامیاں بیان نہ کرو، اس کے بارے میں برا بھلا نہ کہو، ایسے ہی بری رائے نہ رکھو، اس کی اچھائیاں، بے شک زندگی میں تمہارے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہ کیا ہو، لیکن جو چلا گیا تو اب اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرو۔ کیوں؟ پھر دوسری روایت سنیے، فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ جو آپ نے کہا پہلے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، گواہ ہو، بے شک۔ جس کے اچھا ہونے کی گواہی تم دے دو گے نا وہ اللہ کے ریکارڈ میں بھی اچھا لکھ دیا جائے گا۔ جی صحیح ہے۔ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، ایک تیسری روایت کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھ لیں اللہ کے ہاں وہ اچھا ہو جاتا۔ اچھا ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بھی بڑی عجیب سی بات یہ بھی ہے کہ ہم جانے والا چلا جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ اس کی توبہ قبول کر لے اور وہ اللہ کی رحمت میں ہو، اور ہم اس کے بارے میں کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ بے شک ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اس نے ظن رکھنا چاہیے جو کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، جی کلمہ پڑھتے پڑھتے آپ سے جدا ہوا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے اس کا کوئی کفر سری صحیح ظاہر نہیں ہے، کفر سری، تو آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور اچھے جذبات رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کسی بھی کلمہ گو کے حوالے سے شخصی لعنت جو ہے نا جی منع اس سے منع کیا ہے، شخصی لعنت نامینیشن کے ساتھ، اور اس کے اندر فلسفہ یہ ہے صحیح، کیونکہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، کلیتاً، ٹوٹلی طور پر اللہ کی رحمت سے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم صرف وہی ہوگا
جس کا خاتمہ یقینی طور پر کفر پہ ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کے پاس کیا پیمانہ اور معیار ہے جی بالکل بالکل۔ کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے یا کفر پہ ہوا ہے؟ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ کافر ہے، کفر پہ مرا، پھر تو لعنت کی جا سکتی ہے، ادروائز کسی کلمہ گو پر لعنت نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اللہ کی رحمت سے محرومی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اور وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ جس پر چاہے رحم فرمائے۔ جی حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے حوالے سے، خیبر کا معرکہ غزوہ ذی قرد جس کا ہم نے گزشتہ پروگرام میں اختتام پہ ذکر کیا تھا، جی جو غابہ والا طویل واقعہ بیان کیا، اس کے کچھ عرصہ بعد خیبر کا معرکہ پیش آیا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1600 جانثاروں کے ساتھ خیبر کی طرف تشریف لے گئے۔ کئی جھڑپیں ہوئیں وہاں، کئی مارکے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سرخرو فرمایا، کامیاب۔ اس کے اندر حضرت سلمہ بن اکوع بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل تھے، سبحان اللہ۔ امریکاب تھے۔ جی اور وہاں کیا ہوا اس کے حوالے سے ایک روایت آپ کی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں کی پنڈلی کے اندر تلوار کا جو دستہ ہے وہ لگا، پیوست ہو گیا، واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ زخم بڑا گہرا آیا اور بڑا شدید زخم، جی تو تکلیف بہت زیادہ ہوئی، درد برداشت سے باہر ہوا۔ اب اس درد کا درمان ڈھونڈنے کے لیے سبحان اللہ، کہا کہ میں رحمت عالم کی بارگاہ میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ دیکھیے، جی نظریہ دیکھیے کہ انہیں جو پریشانی ہوتی تھی وہ مشکل کشا کی بارگاہ میں آ جاتے تھے، بے شک، سبحان اللہ۔ وگرنہ تو جی اگر وہ جی مشکل کشا نہ سمجھتے، حاجت روا نہ سمجھتے، تو پھر وہ کہیں ہاسپٹل میں جاتے، کسی طبیب اور معالج کے پاس جاتے۔ جانتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں سے طب نہیں پڑھی، جی لیکن حضور کی بارگاہ میں آتے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف بڑی ہے، درد بڑا ہے۔ تو حضرت سلمہ خود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پھونک ماری، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ 3 بار پھونک ماری، مجھے زندگی کے آخری سانس تک دوبارہ کبھی درد نہیں ہوا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوبارہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ بلکہ مفتی صاحب یہ بات بالکل اسی طرح ہی ہوگی جس طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ڈیلا باہر آ گیا۔ نہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مختلف ہے، کہیں دم کر دیا، پھونک صحیح مار دی، جی، وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، بے شک بے شک۔ لیکن سچا نبی، سچا نبی، واہ 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 واہ، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں آنکھ لوٹانے کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی حضرت قتادہ کی آنکھ کا یہ پتلی جو ہے جس کے اندر نور ہوتا ہے، یہ آنا یہ باہر آ گیا پورا، جی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے، الگ ہے، ڈسکنیکٹ ہے۔ آج جدید میڈیکل جو ہے وہ بھی اس لیول تک نہیں پہنچا کہ ڈسکنیکٹ ہو جائے، کچھ وقفہ ٹائم بھی گزر جائے اور پھر اس کو وہاں واپس رکھ دیا جائے اور وہ بحال ہو جائے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ اللہ احد کا واقعہ ہے، اور شاید مجھے اب یاد پڑ رہا ہے کہ ہم نے بیان بھی کیا تھا کہ حضور کا دفاع کرتے ہوئے ان کی آنکھ، اللہ اکبر۔ تو اب وہ سرکار نے رکھ کے لعاب ابو دہن، دجانہ پیچھے کھڑے تھے ہاں اور آپ آگے تھے، کیا یاد کروایا آپ پشت نے۔ کے ساتھ پشت ملا کے کھڑے تھے، تو ادھر نہیں بلکہ پشت کے ساتھ سینہ لگا کے، سینہ لگا کے، اللہ اکبر، جی بے پشت شک کے بے ساتھ شک، سینہ لگا کے سینہ اپنی لگا کے۔ پشت کو حضور کے لیے ڈھال بنایا ہوا واہ تھا، واہ 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 واہ، سبحان اور انہوں نے اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو حضور کے لیے ڈھال بنایا ہوا جی، میں اس کی بھی معذرت چاہتا ہوں، پشت تو کرتے ہی نہیں تھے وہ، ہاں نہیں اللہ کرتے تھے، اکبر، حضور اللہ کا اکبر، سینہ لگا کے کھڑے تھے۔ واہ واہ واہ۔ تو وہ یہ ہوا اور مفتی صاحب ان کی پشت چھنی ہو گئی، ہاں، تو لیکن اللہ اکبر، یہ ہے کہ پھر وہ ستم گرا ہنر آزمائے، واہ واہ واہ، تو تیر آزما ہم دیگر آزمائے۔ حضور نے رکھ کے واپس لعاب دہن مبارک لگایا اور فرمایا بتا، اور یہ جو ہم خیبر بیان کر رہے ہیں اس کا اینڈ کہاں پہ ہوا تھا؟ میں وہ حدیث شریف سناتا ہوں پھر، اس کا اینڈ کہاں پہ ہوا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کئی کمانڈر بن کے گئے تو فتح نہ ہوئی، تو فرمایا کہ بخاری میں وہ روایت ہے، لاؤتین حاضر رایت غدن رجلا یفتح اللہ علی یدہ یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، فرمایا کل آپ اطمینان رکھو، کل جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھوں فتح ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، سارے صحابہ نے رات آنکھوں میں گزاری تارے گن گن کے کہ اب صبح۔ فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی کہتا ہے کہ آج سے پہلے میرے دل میں سپہ سالاری کی کبھی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن آج جب حضور نے
نماز کے بعد مجمع کی طرف دیکھا نا تو میں اٹھ کے حضور کے سامنے آتا تھا، یا رسول اللہ میرا نام لے دیں، واہ واہ، کیونکہ وہ جانتے تھے اب لڑے یا نہ لڑے فتح تو ہو ہی فتح جائے تو گی، ہو جانی ہے، فتح ہو جائے گی۔ لبے مصطفیٰ سے تو نکل پھر سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، فرمایا لائیں، سہارے سے لایا گیا، جی، لعاب دان مبارک لگایا، فرمایا بتائیں علی ٹھیک ہوئی کہ آنکھ نہیں ہوئی؟ واہ واہ واہ، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے جو پھونک ماری ہے واہ واہ واہ، تو پھر مجھے پتہ ہی نہیں درد کہاں گیا ہے، کیا کہنے، اور اس کے اندر اس مارکے میں آپ نے اور بھی بڑی خدمات سر انجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے جب واپس لوٹے تھے تو حضور نے یوں حضرت سلمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ تھاما ہوا تھا اور اپنے برابر چلا رہے تھے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کی طرف آئے تو کریم آقا مسجد نبوی شریف سے نکل رہے تھے تو جناب ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا۔ قربان جب ابو ہریرہ دل میں سوچتے ہیں کتنے خوش بخت ہیں، ہمیشہ ان کو سرکار کی معیت اور سنگت رہتی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ تو دل میں سوچ رہا ہے، سن لے، ہم کل بروز قیامت میں جنت میں جائیں گے تو اسی طرح جائیں گے۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔